میں ان تمام خواتین سے اس آسمان کے نیچے دھرتی کے اوپر جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، میں تمام کے تمام خواتین سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو کس چیز کی آزادی چاہیے؟ آج آپ تحریک چلا رہے ہیں، مجھے بتائیے کہ آپ کو کیسی آزادی چاہیے اور آپ کی نظر میں آزادی کیا ہے؟ مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ ان لوگوں کو کیسی آزادی چاہیے۔ کیا آپ کی نظر میں یہی آزادی ہے کہ آدھا ادھورا کپڑا پہن کر، ننگا جسم ہو کر، ننگا بدن ہو کر بادام بادام گانوں پر ڈانس کیا جائے؟ کیا آپ کی نظر میں یہی آزادی ہے؟ میں تمام خواتین سے پوچھنا چاہتا ہوں جو آج ماڈرنیٹی کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ ہمیں آزادی چاہیے، میری مائیں اور بہنیں بتائیے کہ آپ کو کیسی آزادی چاہیے؟ کیا آپ لوگوں کی نظر میں یہی آزادی ہے کہ آدھا ادھورا کپڑا پہن کر آپ ٹک ٹاک میں ویڈیو بنائیں؟ کیا آپ کی نظر میں یہی آزادی ہے کہ آپ آدھا ادھورا کپڑا پہن کر آئس کریم کھانے کے لیے دکان کے سامنے ڈانس کریں؟ کیا آپ کے لیے ہی یہی آزادی ہے؟ اگر ہاں آپ کا جواب آتا ہے کہ مولانا صاحب ہمارے لیے یہی آزادی ہے کہ ہم جیسے چاہے ویسے زندگی گزارے، چاہے ہم بنیے، چاہے ہم آدھا ادھورا کپڑا پہن کر ڈانس کرے یا کچھ بھی کرے، ہماری نظر میں یہی آزادی ہے، تو میں ان تمام خواتین سے کہنا چاہوں گا، میں ان تمام میری ماؤں اور بہنوں سے کہنا چاہوں گا کہ میری مائیں اور بہنیں، اگر یہ سب آپ لوگوں کی نظر میں آزادی ہے تو یاد رکھیے یہ آزادی نہیں، اسلام اس کو ننگا پن کہتا ہے، یہ آپ کی آزادی نہیں، اسلام بے حیائی کہتا ہے، یہ آپ کی آزادی نہیں، اسلام اس کو عریانیت کہتا ہے اور بے حیا پنا کہتا ہے، یہ آپ کی آزادی نہیں ہے۔ لیکن میرے پیارے ساتھیوں، آج ان کو کون سمجھائے جو آج آزادی کا نعرہ لگا رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ ہم کو آزادی چاہیے؟ در حقیقت میں یہ آزادی نہیں، یہ ننگا پن اور بے حیائی ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ لیکن آئیے میں ان تمام عورتوں کو آج آپ کے ذریعے سے ایک میسیج دے کر جا رہا ہوں کہ میری ماں اور بہنوں، آج آپ آزادی کی بات کرتے ہو، میری ماں اور بہنوں آج آپ فریڈم کی بات کرتے ہو، آج آپ سوتنتر کی بات کرتے ہو، یاد رکھو ارے اسلام ہی نے تو تم کو آزادی دی ہے، زندگی جینے کا حق اور ادھیکار تم کو اسلام نے دیا ہے۔ کیا تم کو پتا ہے کہ اسلام یعنی آج سے 1400 سال پہلے تمہیں تو اس دنیا کے اندر جینے کا کوئی حق اور ادھیکار بھی نہیں تھا؟ اسلام کے اوپر اعتراض کرنے والوں بڑا آسان ہوتا ہے اسلام کے اوپر اعتراض کرنا، لیکن کیا تم کو یہ بھی معلوم ہے، کیا تم کو یہ پتا ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے تمہیں تو گائے اور بکری کی طرح، جانوروں کی طرح تمہیں مارکیٹ میں بیچ دیا جاتا تھا، تمہیں مارکیٹ کے اندر فروخت کر دیا جاتا تھا، اور آج آئے ہو آزادی لینے کے لیے، اور آج آئے ہو آزادی کی بات کرنے کے لیے اور اسلام کے اوپر اعتراض کرنے کے لیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آزادی کی بات تو میں کروں گا، لیکن آئیے میں ان لوگوں کو یہ میسج دے کر جاؤں کہ آج سے 1400 سال پہلے ان لوگوں کا کیا مقام تھا، ان لوگوں کی کیا ویلو تھی، ان لوگوں کا کیا حق اور کوئی کیا ادھیکار تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب ہم اس کو جاننے کے لیے 1400 سال پہلے کی تاریخ کو اٹھاتے ہیں، 1400 سال پہلے کی تاریخ کو پڑھتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے وہ آزادی کا نعرہ لگانے والی میری ماؤں اور بہنوں سنو، آج سے 1400 سال پہلے سماج کے اندر تمہیں جانوروں سے بھی زیادہ بدتر سمجھا جاتا تھا۔ ہاں، باپ کے مر جانے کے بعد تمہارا تو یہ حق بھی حاصل نہیں تھا کہ باپ کے مر جانے کے بعد باپ کے جائیداد میں تم کو حق دیا جائے، باپ کی پراپرٹی میں تم کو حصہ دیا جائے۔ آج تم آزادی کی بات کر رہے ہو، اسلام کے اوپر اعتراض کر رہے ہو۔ سنو، آج سے 1400 سال پہلے زمانہ جاہلیت میں ایک انسان جب جوا کھیلتے کھیلتے اپنی دولت کو ہار جاتا، اپنی پراپرٹی کو ہار جاتا، سب کچھ ہار جاتا، تو اپنی بیوی کو داؤ پہ لگا دیتا، یعنی اگر اس کے گھر میں عورت ہوتی تو اس عورت کو بھی داؤ پہ لگا دیتا۔ آج تم آزادی کی بات کرتے ہوئے اسلام کے اوپر نظر اٹھا، یعنی اسلام کے اوپر سوال کھڑا کرتے ہو، اسلام کے اوپر نظر اٹھاتے ہو۔ وہ میری ماں اور بہنوں سنو، تمہیں تو اس دنیا
دنیا کے اندر جینے کا بھی کوئی حق اور کوئی ادھیکار نہیں تھا۔ ہاں، یہ کون نہیں جانتا ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے جب کسی باپ کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی، کسی باپ کے گھر میں لڑکی پیدا ہوتی تھی، تو ایک ہی باپ اپنی بیٹی کو زندہ زمین کے اندر گاڑ دیتے تھے، زندہ زمین کے اندر دفن کر دیتے تھے۔ بتائیے ان کو، بتائیے، اسلام کے اوپر اعتراض کرنا بڑا آسان ہے۔ کیا تم کو علم ہے کہ دنیا میں جینے کا بھی تم کو کوئی حق اور کوئی ادھیکار نہیں تھا؟ اسلام نے تم کو جینے کا حق اور ادھیکار دیا کہ ایک باپ کے گھر میں جب بیٹی پیدا ہوتی تھی، بیٹی کی شکل میں اولاد پیدا ہوتی تھی، تو باپ اپنی بیٹی کو زندہ زمین کے اندر گاڑ دیتے تھے، زندہ زمین کے اندر دفن کر دیتے تھے۔